تو اب کیا کریں؟ نقشہ اوقات جو ہے وہ تو ہر سال اس میں فرق آ جاتا ہے، اور وہ ہر چوتھے سال قریب قریب درست ہوتا ہے، پھر اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو شعبہ فلکیات دعوت اسلامی نے یہ کیا کہ 26 سالوں کے لیے نقشہ نظام الاوقات کو شرعی احتیاط مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔ مثلا ہمیں کراچی کا نقشہ بنانا تھا، تو کراچی کا سینٹر لیا فیضان مدینہ کو، اور ہم نے پورے 26 سالوں کے اوقات نکالے، اس سے 26 مرتبہ صبح صادق نکالی، 26 مرتبہ طلوع آفتاب، 26 مرتبہ ظہر عصر مغرب عشاء۔ اب ہم نے شرعی احتیاط دیکھی بھائی کہ سحری میں احتیاط کسے کہتے ہیں کہ بھائی جلدی سحری بند ہو جائے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا 26 سالوں میں ہم نے دیکھا کبھی سحری ختم ہو رہی ہے 4:50 4:50 4:45 4:50 4:50 25 4:50 سب سے کم جو ہے نا کمپیوٹر نے تلاش کیا وہ 4:50 تھا، لہذا کیلنڈر میں 4:50 لکھا۔ اب کہیں اذان جلدی نہ دے دی جائے، اس کے لیے ہم نے 2 منٹ کا حکم دے دیا کہ 2 منٹ سے پہلے اذان نہ دی جائے۔ اسی طرح طلوع آفتاب میں بھی ہم نے جلدی والا ارلیئر ٹائم لیا، اور جو اوقات غربیہ تھے شام والے ظہر عصر مغرب عشاء، اس میں ہم نے دیر سے دیر والا وقت لیا کہ افطار دیر سے کرنے میں حرج نہیں ہے، جلدی کرنے میں حرج ہے۔ تو سورج کبھی ڈوب رہا ہے 6:10 کبھی 6:10 کبھی 6:10 6:45 تو جو سب سے لیٹ تھا 26 سالوں میں، وہ کمپیوٹر جن کی طرح کام کرتا اس ٹائم کو نکالا اور ہمارے کیلنڈر میں لکھ دیا۔ لیکن یہ اوقات تو فیضان مدینہ کے لیے تیار ہوئے نا، اور پیارے طلباء کرام کراچی تو بہت بڑا ہے، دنیا کا 5واں بڑا شہر بن چکا ہے، میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا، آبادی کے اعتبار سے 3 کروڑ آبادی اس کی ہونے لگی ہے۔ تو لہذا اب یہ دیکھا کہ فیضان مدینہ سے جانب مغرب کراچی شہر کہاں ختم ہو رہا ہے، تو وہ ہے بلدیہ ٹاؤن۔ تو بلدیہ ٹاؤن تک 28 سیکنڈ اور لگتے ہیں سورج کو پہنچنے میں، لہذا 28 سیکنڈ شام کے اوقات میں بڑھا دیے ظہر عصر مغرب عشاء۔ اور اب سحری ختم ہونے کا مسئلہ یہ کہ جو شرقی علاقے ہیں، ایسٹرن سائڈ، ایسٹرن ایریاز، وہاں سحری جلدی ختم ہوگی، سورج جلدی نکلے گا۔ اب دیکھا کہ مشرق کی طرف سورج کراچی کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ ہم نے بھینس کالونی کو مانا، لانڈی قائد آباد سے آگے بھینس کالونی، تو بھینس کالونی کو بنیاد بنایا، اور بھینس کالونی سے لے کر فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز تک 44 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں سورج کو پہنچنے میں، لہذا 44 سیکنڈ کم کر دیے تاکہ یہ نقشہ پورے کراچی کے لیے کارآمد ہو جائے۔ اب باقی اوقات تو ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی بھی پیارے عاشقان رسول طلوع غروب کا مسئلہ باقی رہ گیا، کیونکہ جیسے جیسے ہم اونچائی اختیار کرتے جاتے ہیں سورج جلدی نکلتا ہے، دیر سے ڈوبتا ہے، اور کراچی تو عمارتوں کا شہر ہے، اب تو عمارتیں بنائی نہیں جاتی، ایسا لگتا ہے اگتی ہیں، گرو ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے 2 سال بعد اگر پاک کراچی کے کسی نئے علاقے کی طرف جائیں تو وہاں پر بعض اوقات آپ کو 5-10 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، اور اب تو 5-10 کیا رہا، اب تو 900 فٹ کی عمارت بحریہ آئیکن ٹاور بن چکی ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس۔ یہ 60 منزلہ ہے اور 900 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ اس پر ہمارا پورا ایک موضوع سبق ہو چکا ہے، اس میں اس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ تو بہرحال اب کیا کریں، لوگوں کو عمارتوں سے اتار نہیں سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بلڈنگ کا نقشہ الگ اور گراؤنڈ کا الگ، لہذا پھر یہی تھا کہ پھر ہم نے 400 فٹ بلند عمارات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ زیادہ عمارتیں ہیں، اس کے بعد اکا دکا ہے، ہم نے اپنے نقشے میں جتنی احتیاط کی حاجت تھی وہ ہم نے شامل کر دی۔ تو طلوع آفتاب کو پیچھے لائے، غروب آفتاب کو اور بڑھایا، یوں الحمدللہ ابھی اہل سنت کے فیضان سے ایک بہترین قسم کا احتیاطی نقشہ معرض وجود میں آیا، اور جو آج آپ کے مساجدوں میں الحمدللہ آویزہ ہیں۔ اس پر خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلائیے۔ تو یوں دیکھیں کتنی محنتوں سے یہ نقشے تیار ہوتے ہیں اور کتنی باریک بینی سے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ یہاں وہاں الٹے سیدھے نقشوں سے پرہیز کیجئے، اور مدنی چینل پر دیے گئے وقت کے مطابق ہی روزہ کھولنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں وہ ایکوریٹ روزہ کھولے، تو اگر وہ اپنی گھڑی بھی درست رکھتا ہے تو وہ ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لے، اور جو میں نے بلندی والے سبق میں جو باتیں آپ کو بتائیں اس کے مطابق وہ احتیاطیں کرتے ہوئے اپنے اوقات کو حاصل کر لے۔ کوئی تشویش ہو تو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر 031
7777999717 پر رابطہ کریں۔